بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کی تھیں۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ان کی ماں حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت تھا۔ دن چڑھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوعمر لڑکی رخصت ہو کر کاشانۂ نبوت میں آ گئیں۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی لاابالی کی نئی عمر اور شریک حیات وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ۔ انتہائی حلیم و سقا عمر بھی ڈل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات و احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے اور اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا، وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ عید کا دن تھا۔ حرم نبوی کے قریب ہی کچھ حبشی اپنے سپاہیانہ کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا ایک کم سن لڑکی کس طرح مطالبہ نہ کرتی کہ میں بھی دیکھوں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آڑ میں اپنی حبیبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دروازے میں کھڑے ہو گئے اور امت کی ماں دوش مبارک پر ٹھوڑی رکھ کر حبشیوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ دیر تک دیکھتی رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ ابھی نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے تکلف کہا، اور خدا کے حبیب غیر معمولی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی حبیبہ پاک کو اسی طرح کھڑے یہ تماشا دکھاتے رہے، یہاں تک کہ خود ام المؤمنین ہی تھک کر ہٹ گئیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نئی دلہن کے پاس کمسن بچیاں کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتیں، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، عائشہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مدینے سے باہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آؤ دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئیں اور دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ صدیقہ حمیرہ کم سن تھیں اور چھریرا بدن تھا، آگے نکل گئیں اور خدا کے رسول پیچھے رہ گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہی ایک موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقابلے کی پیشکش کی۔ عمر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کچھ بھاری پڑ گیا۔ دوڑ ہوئی تو اس بار پیچھے رہ گئیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مقابلہ یاد دلا کر کہا، عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ باپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اسی طرح اونچی رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول سے منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرأت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے میں اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی اداس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے قریب ہوئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ کیسا بچایا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑیں اور کہا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اور رسول خدا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
کچھ دنوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور معیاری بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار و محبت کی یہ فضا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن میں آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح و پیار و محبت میں بھی مجھے شریک فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔